الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز طلباء، بوسطہ کا سبق لے کر آپ کے سامنے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبب نظم کتاب۔ کتاب کے نظم کرنے کا سبب۔ بوسطہ جو ہے یہ نظم کی صورت میں ہے اور جو گلستہ ہے تو وہ نثر کی صورت میں ہے۔ تو کتاب کو نظم کرنے کا سبب کیا ہوا، وجہ کیا ہوئی، وہ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں۔ در اقصائے عالم بگشتم بسے، در کا معنی آتا ہے میں، اقصا قصوا کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے اطراف، عالم کا معنی دنیا، بگشتم گشتن مصدر سے اس کا معنی آتا ہے پھرنا، گھومنا، بسے کا معنی بہت۔ در اقصائے عالم دنیا کے اطراف میں بہت گھوما، بہت پھرا۔ بسر بردم ایام باہر کسے، بسر بردم ایام باہر کسے۔ بسر بردم ایام کا معنی ہے میں نے دن گزارے، میں نے دن گزارے۔ ایام یوم کی جمع ہے دن کے معنی میں، اور بردم بردن مصدر سے لے جانے کے معنی میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں لے گیا دنوں کو بسر سر سے۔ پورے کا معنی ہے میں نے دن گزارے باہر کسے، ہر کسی شخص کے ساتھ۔ کس کا معنی شخص، کسے کوئی شخص، ہر کسی شخص کے ساتھ میں نے دن گزارے۔ ایک شعر مکمل ہوا۔ تمتع زہر گوشے یافتم، تمتع کا معنی آتا ہے لطف اندوز ہونا، تمتع یتمتع باب تفاعل سے، لطف اندوز ہونا، نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ زہر ہر گوشہ، گوشہ کا معنی آتا ہے کونا، گوشہ کونا۔ اور یافتم واحد متکلم کا صیغہ ہے یافتن مصدر سے پانے کے معنی میں۔ تمتع زہر گوشے یافتم، میں نے ہر گوشے سے فائدہ پایا، فائدہ پایا یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، میں نے ہر گوشے سے، ہر کونے سے فائدہ اٹھایا، میں نے ہر کونے سے فائدہ اٹھایا۔ زہر خرمن خوشے یافتم، یہ جو زے جو بار بار آ رہا ہے یہ اصل میں از ہے، از ہر خرمن، وہ وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا ہے۔ ہر خرمن، خرمن بولا جاتا ہے ڈھیر کو، انبار کو، کھلیان کو۔ میں نے ہر ڈھیر سے، ہر خرمن ہر ڈھیر سے، خوشے یافتم، خوشہ کا معنی آتا ہے بالی، اور خوشہ جو ہے گچھے کو بھی بولا جاتا ہے۔ خوشے یافتم میں نے خوشہ پائی، میں نے ہر ڈھیر سے خوشہ چینی کی، یہ لگائے ترجمہ، میں نے ہر ڈھیر سے، ہر کھلیان سے خوشہ چینی کی۔ چوں پاکان شیراز خاکی نہاد، پاکان پاک کی جمع ہے، پاک لوگ۔ شیراز ایک مشہور شہر کا نام، اور خاکی نہاد، خاک کا معنی مٹی اور نہاد معنی رکھنے والے، مٹی رکھنے والے مطلب ہے عاجزی کرنے والے۔ شیراز کے چوں پاکان شیراز، چوں یا حرف تشبیہ ہے یہاں پر،
چوں پاکان شراز، شراز کے پاک لوگوں کی طرح، خاکی نہاد مٹی رکھنے والے یعنی عاجزی رکھنے والے، عاجزی کرنے والے، ندیدم میں نے نہیں دیکھا، ندیدم میں نے نہیں دیکھا۔ نہاد یہ نہادن مصدر سے رکھنے کے معنی میں، اور ندیدم جو ہے داد جو ہے یہ داس، ندیدم دیدن مصدر سے ہے دیکھنے کے معنی میں، ندیدم میں نے نہیں دیکھا۔ کہ رحمت برآ خاک باد، یہ دعائیہ جملہ ہے کہ خدا کی ان پر رحمت ہو، کہ خدا کی اس مٹی پر رحمت ہو، رحمت برآ خاک باد، اس مٹی پر خدا کی رحمت ہو، دعائیہ جملہ ہے۔ تو شیراز کے پاک لوگوں کی طرح عاجزی کرنے والے ندیدم میں نے نہیں دیکھا، خدا کی اس پاک مٹی پر رحمت ہو، رحمت نازل ہو۔ طولائے مردان ای پاک بوم، برانگیختم خاطر از شام و روم۔ طولائے مردان ای پاک بوم، تولا کا معنی آتا ہے دوستی، اور مردان مرد کی جمع ہے لوگ، پاک کا معنی پاک، بوم کا معنی آتا ہے زمین، کیا ہے زمین۔ اور برانگیختم، برانگیختن کا معنی ہے اکھاڑنا، خاطر کا معنی دل، از شام و روم، شام و روم سے، دو مشہور شہر کا نام ہے شام اور روم۔ طولائے مردان ای پاک بوم، اس پاک زمین کے لوگوں کی دوستی، بالکل ترجمہ الٹا لگے گا، اس پاک زمین کے لوگوں کی دوستی، برانگیختم دوستی نے میرے دل کو اکھیڑ دیا، میرے دل کو اکھیڑ دیا، از شام و روم، شام و روم سے، برانگیختم خاطر مجھے اکھیڑ دیا، میرے دل کو اکھیڑ دیا، از شام و روم، شام و روم سے، اس پاک زمین کے لوگوں کی دوستی نے میرے دل کو شام و روم سے اکھیڑ دیا۔ دریغ آمدم زآں ہما بوستاں، تہی دست رفتن سوئے دوستا۔ دریغ آمدم، دریغ کا معنی آتا ہے افسوس، آمدم میں آیا، آمدن مصدر سے، آمدم میں آیا، زآں ہما بوستاں، زآں اصل میں از آں ہما بوستاں، تہی دست رفتن سوئے دوستاں، مجھے افسوس ہوا کہ ان تمام باغوں سے تہی دست خالی جانا، ہاتھ خالی جانا، سوئے دوست دوستوں کی طرف، تہی دست، تہی کا معنی خالی، دست کا معنی ہاتھ، خالی ہاتھ، رفتن جانا، سوئے طرف، دوستہ دوستوں کی، دوستہ جمع ہے دوست کی، الف نون لگا کر جمع بنایا گیا کیونکہ ذوی العقول ہے، تو خالی ہاتھ جانا دوستوں کی طرف، کیا کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا کس بات پر کہ ان تمام باغوں سے خالی ہاتھ جانا دوستوں کی طرف، اس پر مجھے افسوس ہوا۔ اب آگے دیکھیں، یہ ہے بدل گفتم، میں نے دل میں کہا، گفتن مصدر کہنا، گفتم میں نے کہا، بدل دل میں نے دل میں کہا کہ از مصر قند آورند برے دوستا ارمغان برند،
میں نے دل میں کہا کہ لوگ مصر سے، قند کا معنی آتا ہے مصری، آورند لاتے ہیں، آوردن مصدر سے، یہ فعل مضارع ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ لوگ مصر سے مصری لاتے ہیں، قند کا معنی مصری، لوگ مصر سے مصری لاتے ہیں، برے دوستاں ارمغان برند، دوستوں کے لیے، دوستوں پر، دوستوں کے لیے، ارمغان تحفہ، گفٹ، برند لے جاتے ہیں، بردن مصدر سے، فعل مضارع ہے، دوستوں کے لیے تحفہ لے جاتے ہیں، مرا گرتہی بود ازا قند دست، مرا گرتہی بود تو مرا دست، میرا ہاتھ اگرچہ خالی ہے، ازا قند اس مصری سے، مرا گرتہی بود میرا اگر خالی ہے، ازا قند اس مصری سے، دست ہاتھ، میرا ہاتھ اگرچہ اس مصری سے خالی ہے، سخن ہائے شیری تر از قند ہست، میٹھی باتیں، سخن ہائے شیری، باتیں شیری تر از قند ہست، میٹھی باتیں تر از قند ہست، مصری سے زیادہ ہیں، مصری سے زیادہ ہیں، میرا ہاتھ اگرچہ خالی ہے اس مصری سے، لیکن کیا کہتے ہیں شیخ سعدی کہ میٹھی باتیں مصری سے زیادہ ہیں، اس مصری سے زیادہ ہیں، نہ قندے کہ مردم بصورت خورند، کہ ارباب معنی بکاغذ برند، نہ قندے نہ کہ ایسی مصری کہ مردم کے لوگ بصورت ظاہر میں خورند کھاتے ہیں، خوردن مصدر سے کھانے کے معنی میں، فعل مضارع ہے، نہ کہ ایسی مصری کہ لوگ ظاہر میں کھاتے ہیں، کہ ارباب معنی بکاغذ برند، ارباب معنی اصحاب باطن، کہ ارباب معنی کہ اصحاب باطن کاغذ میں لے جاتے ہیں، کاغذ میں لے جاتے ہیں، نہ ایسی مصری کہ لوگ ظاہر میں کھاتے ہیں کہ اصحاب باطن کاغذ میں لے جاتے ہیں، برند لے جاتے ہیں، چوں ای کاخ دولت بپرداختم، بروں دہ در از تربیت ساختم، چوں کا معنی جب، ای کاخ دولت ترکیب اضافی ہے، جب اس دولت کی محل، کاخ کا معنی آتا ہے محل، اور دولت کا معنی دولت حکومت کے معنی میں بھی آتا ہے، پرداختن کا معنی مشغول ہونے کے معنی میں آتا ہے، پرداختن مشغول ہونا، بپرداختم واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، جب اس دولت کے محل میں مشغول ہوا، بروں دہ در از تربیت ساختم، بروں اس پر، دہ در 10 دروازے، از تربیت تربیت کے، ساختم میں نے بنا دیے، دہ کا معنی 10، در کا معنی دروازہ، دہ در 10 دروازہ، برو اصل میں تھا بروں، تو برو ہے یہ، برو اس پر، از تربیت تربیت کے، ساختن مصدر بنانا، ساختم میں نے بنائے، اس پر تربیت کے 10 دروازے میں نے بنا دیے۔ اب وہ 10 دروازے بیان کرتے ہیں، دیکھیں، یکے باب عدل است و تدبیر و رائے، ایک انصاف کا دروازہ ہے، ایک انصاف کا باب ہے، اور تدبیر اور رائے کا، ایک انصاف اور تدبیر اور رائے کا باب ہے۔ عدل کا معنی انصاف، تدبیر کا معنی آتا ہے چلانا، اور رائے کا معنی آتا ہے مشورہ، عقل، سوچ، اور تدبیر کا ایک معنی آتا ہے ترکیب۔ تو ایک باب انصاف اور تدبیر اور رائے کا ہے،
نگہبانی خلق و ترس خدائے، اور اس پر کیا ہے؟ مخلوق کی حفاظت کا و ترس خدائے، اور خدائے تعالیٰ سے ڈرنے کا۔ نگہبان کا معنی حفاظت کرنا، اور حفاظت کرنے والا، ترس کا معنی ڈرنا، ترسیدن مصدر سے ہے، اور خدائے تعالیٰ سے مراد خدائے تعالیٰ کی ذات ہے۔ خلق کا معنی مخلوق، تو مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور خدائے تعالیٰ سے ڈرنے کے بیان میں۔ تو ایک باب جو ہے وہ انصاف کا اور تدبیر اور رائے کا ہے، اور مخلوق کی حفاظت اور خدائے تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں ہے۔ دوم باب احسان نہادم اساس کہ محسن کند فضل حقرا سپاس۔ دوسرا باب کیا ہے؟ دوم باب احسان نہادم اساس۔ دوم کا معنی دوسرا، باب کا معنی باب، احسان کا معنی اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ نہادم، نہادن مصدر سے، نہادم میں نے رکھا۔ اساس کا معنی آتا ہے بنیاد۔ تو دوسرے باب میں نے احسان کی بنیاد رکھی۔ کیا ہے؟ دوسرے باب میں نے احسان کی بنیاد رکھی۔ یا پھر یہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے میں نے باب احسان کی بنیاد رکھی۔ دوسرے میں نے باب احسان کی بنیاد رکھی، تو دوسرے باب میں نے احسان کی بنیاد رکھی کہ محسن کند، کہ مالدار کرے، فضل حقرا سپاس، خدائے تعالیٰ کے فضل کا شکر گزاری۔ محسن کا معنی مالدار، کند کرے، اور فضل حقرا خدائے تعالیٰ کی فضل کا، سپاس شکر گزاری، کہ مالدار خدائے تعالیٰ کی مہربانی کا شکر کرے، شکر گزاری کرے۔ سوم باب عشق است و مستی و شور، نہ عشقے کے بندت بر خود بزور۔ تیسرا جو ہے وہ عشق کا باب ہے، مستی کا اور شور کا۔ تیسرا عشق، مستی اور شور کا باب ہے۔ نہ عشق، نہ کہ ایسا عشق کہ بندد جو باندھ دیتے ہیں، بر خود، خود پر، بزور جبرن، زور کا معنی طاقت، جبرن، نہ کہ ایسا عشق کہ جو لوگ خود پر جبرن باندھ لیتے ہیں۔ چہارم تواضع رضا پنجمی، ششم ذکر مرد قناعت گزی۔ چوتھا باب کیا ہے؟ تواضع کے بیان میں، رضا پنجمی، اور پانچواں رضامندی کے بیان میں۔ ششم چھٹا، ذکر مرد قناعت غزی، قناعت غزی قناعت اختیار کرنے والا مرد، تو ذکر مرد قناعت غزی قناعت اختیار کرنے والے مرد کے بیان میں، مرد کے بیان میں، قناعت اختیار کرنے والے مرد کی ذکر کے بیان میں۔ بہفتم ساتواں در از عالم تربیت، بہشتم در از شکر برعافیت۔ ساتواں عالم تربیت کے بارے میں، عالم تربیت کے بارے میں۔ بہشتم در از شکر برعافیت۔ یا پھر جو ہے بہفتم ساتواں جو ہے دراز عالم تربیت، تربیت جاننے والے کے بارے میں، تربیت جاننے والے کے بارے میں۔ تو یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ تو یا پھر جیسے کہ اس کو عالم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض شارحین نے، جو فارسی کے شارحین ہیں، انہوں نے دیا ہے عالم کو دنیا جہان کے معنی میں لیا ہے۔ تو ساتواں جو ہے وہ عالم تربیت کے بارے میں یا پھر تربیت کے جاننے والے کے بارے میں۔ بہشتم آٹھواں
در از شکر بر عافیت، آٹھواں عافیت پر شکر کرنے کے بیان میں، عافیت کا معنی آرام، عافیت پر شکر کرنے کے بیان میں۔ نہم نواں راہ توبہ است و راہ ثواب، نواں توبہ کے راستے کے بیان میں، و راہ ثواب اور درست راستے کے بیان میں، توبہ اور درست راستے کے بیان میں نواں باب ہے۔ دہم 10واں باب در مناجات و ختم کتاب، مناجات اور کتاب کی ختم کے بارے میں ہے۔ مناجات کا معنی آتا ہے دعا۔ بروز ہمایوں و سال سعید بتاریخ فرخ میان دو عید، بروز کا معنی، بروز ہمایوں، ہمایوں کا معنی مبارک، مبارک دن میں، و سال سعید اور نیک بخت سال میں، بتاریخ فرخ میان دو عید، دو عیدوں کے درمیان، دو عیدوں کے درمیان، فرخ بتاریخ فرخ مبارک تاریخ میں، دو عیدوں کے درمیان مبارک تاریخ میں، فرخ کا معنی مبارک، کشادہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دو عیدوں کے درمیان مبارک تاریخ میں، ز شش صد فضو بود 50 و 5، اصل میں تھا از، تو الف کو گرا دیا گیا وزن شعری کی وجہ سے، از ز شش صد 600 ہجری، فضو بود بڑا ہوا تھا اس پر، 50 و 5 55 کا، تو 600 ہجری تھی اور اس پر 55 کا اضافہ تھا، فضو بود بڑا ہوا تھا، 50 و 5 اس پر 55، یعنی کل 655 ہجری تھی، 655 ہجری تھی، کہ پر در شد ای نام بردار گنج، ای نام بردار یہ نام رکھنے والا، مطلب یہ مشہور گنج خزانہ، یہ مشہور خزانہ، پر در شد پر ہو گیا، در موتیوں سے، کہ یہ مشہور خزانہ موتیوں سے پر ہو گیا۔